بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانی لاڈی محمد بن قاسم کے کمرے سے نکلی تو اس کے چہرے پر مایوسی کا گہرا اثر تھا۔ وہ کچھ اور سوچ کر آئی تھی، لیکن مؤرخین کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت عقل و دانش والی تھی، اچھے برے کی تمیز بھی رکھتی تھی۔ وہ محمد بن قاسم کو آپ کہتی رہی اور بے تکلفی سے اس نے تم بھی کہا، لیکن اس رات اس نے محسوس کر لیا مسلمانوں کا یہ نوجوان سالار جسم نہیں روح ہے، یا یہ خوبصورت نوجوان سراپا روحانی قوت ہے۔ رانی لاڈی کمرے سے نکل گئی اور فوراً ہی واپس آ گئی۔ مجھے معاف کر دو گے محمد بن قاسم، اس نے کہا، میں تمہیں ناپاک کرنے آئی تھی۔ کیا تم مجھ پر اپنا جادو چلا کر مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ لے کر آئی تھی؟ محمد بن قاسم نے پوچھا، وہ کیا تم یہ امید لے کر آئی تھی کہ مجھ پر اپنا یہ حسین اسیب طاری کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ مت سوچو ایسی بات محمد بن قاسم۔ لاڈی نے کہا، میرا کوئی ارادہ ایسا نہیں جس سے تمہیں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ تم تو دیتا ہو۔ حسین اور نوجوان عورت کو دیکھ کر تو بادشاہ انسانوں کی سطح سے بھی نیچے آ جایا کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں بھی ایسا ہی بادشاہ سمجھا تھا۔ تم بھی اس لیے انسانوں کی سطح سے نیچے اتر آئے تھے کہ تم شاہی خاندان کی عورت ہو۔ محمد بن قاسم نے کہا، نہیں۔ لاڈی نے کہا، میری رگوں میں شاہی خاندان کا خون نہیں، میں تو معمولی سی ایک تاجر کی بیٹی ہوں جسے راجہ داہر نے دیکھا تو اپنے لیے پسند کر لیا۔ میرے دل میں عام لوگوں کی محبت ہے، اس لیے میں نے قلعے کے دروازے کے قریب آ کر اروڑ کی فوج سے کہا تھا کہ راجہ داہر مارا جا چکا ہے اور وہ تمہاری اطاعت قبول کر لیں۔ پھر میں نے تمہیں کہا تھا کہ لڑنے والوں کو قتل نہ کرنا۔ اب میں تمہیں یہ بتاتی ہوں کہ کس کا یکساں تمہاری اطاعت کو قبول کر لے گا، خون کا ایک قطرہ نہیں بہے گا۔ رانی لاڈی کمرے سے نکل گئی۔ چند دنوں بعد محمد بن قاسم مجاہدین کے لشکر کے ساتھ بہادیہ کے قریب پہنچ گیا۔ یہ قلعہ بن قصبہ دریائے بیاس کے مشرقی کنارے پر واقع تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے دور میں بھی یہ قصبہ موجود تھا، اس کے بعد اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا تھا اور اب تو اس کے کھنڈرات بھی نہیں ملتے۔ مجاہدین کے لشکر کے ساتھ رانی لاڈلی بھی تھی، عورتوں کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ مجاہدین کے لشکر کے ساتھ رانی لاڈلی بھی تھی، اسے ان عورتوں کے ساتھ رکھا گیا تھا جو مجاہدین کی بیوہ وغیرہ تھی۔ محمد بن قاسم نے اسے اپنے ساتھ اس لیے رکھا تھا کہ کسی نہ کسی موقع پر اس کی ضرورت محسوس ہو سکتی تھی۔ مجاہدین نے بھاٹیہ سے کچھ دور آخری پڑاؤ کیا۔ قلعے کے متعلق ضروری معلومات لینے کے لیے جاسوسوں کو آگے بھیج دیا گیا۔ محمد بن قاسم کا خیمہ نصب کیا جا چکا تھا، جس میں وہ ابھی داخل بھی نہیں ہوا تھا کہ کسی نے اسے بتایا کہ قلعے کی طرف سے 6-7 گھوڑے سوار آ رہے ہیں اور ان کے پیچھے 3 اونٹ ہیں۔ محمد بن قاسم خیمے کے باہر کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد گھوڑے سوار اور ان کے پیچھے 3 اونٹ اس سے بھی نظر آئے۔ اس نے حکم دے دیا کہ یہ سوار اگر اس کے پاس آنا چاہے انہیں روکا نہ جائے۔ سوار اسی سے ملنے آ رہے تھے۔ اس کے خیمے سے کچھ دور شعبان ثقفی نے انہیں روک لیا۔ شعبان ثقفی نے حکم نامہ جاری کرنا تھا کہ کسی اجنبی کو اس وقت تک محمد بن قاسم کے قریب نہ جانے دیا جائے جب تک وہ خود اس اجنبی کو اچھی طرح نہ دیکھ لے۔ محمد بن قاسم پر قاتلانہ حملے کا امکان اور خطرہ ہر وقت موجود رہتا تھا۔ ان سواروں کو شعبان ثقفی نے ٹھوک بجا کر دیکھا اور ان کی تلوار اپنے پاس رکھ لی۔ ان کی کمر بندوں کو اچھی طرح ٹٹول کر دیکھا کہ ان کے کپڑوں کے نیچے خنجر نہ ہو۔ اپنا اطمینان کر کے اس نے انہیں محمد بن قاسم تک جانے دیا اور خود بھی ان کے ساتھ آیا۔ یہ راجہ ککسا کے بھیجے ہوئے حاکم ہیں۔ شعبان ثقفی نے کہا، راجہ کے تحفہ لائے ہیں۔ محمد بن قاسم انہیں طباق سے ملا اور خیمے میں بٹھایا اور ان کی خاطر تواضع کا حکم دیا۔ ہم یقیناً آپ کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ایک حاکم نے کہا، ہم سے تلوار لے کر آپ کے پاس حاکم نے ہماری عزت نہیں کی۔ ہم جنگجو لوگ ہیں، میدان جنگ میں قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں۔ محمد بن قاسم کے حکم سے ان کی تلواریں آ گئی۔
جو اس نے ان حاکموں کو احترام سے پیش کیا۔ انہوں نے محمد بن قاسم کو راجہ ککسا کے تحائف پیش کیے۔ ان تحائف کا مطلب کیا ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا، کیا تمہارا راجہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے قلعے بند شہر کی طرف دیکھے بغیر آگے نکل جاؤں، یا وہ میری اطاعت قبول کر لے گا؟ اگر آپ آگے نکل جائیں ہم آپ کو فوج کے لیے اناج دے دیں گے۔ حاکموں کے اس وفد کے سربراہ نے کہا، گھوڑوں کے لیے خشک اور ہرا چارہ بھی دیں گے، میں بھیک مانگنے نہیں آیا میرے معزز مہمان۔ محمد بن قاسم نے کہا، اناج اور چارہ ہم خود لے لیا کرتے ہیں، ہمیں قلعہ چاہیے، میرے اس ارادے پر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ کیا تمہارا راجہ اطاعت قبول نہیں کرے گا؟ حاکم نے جواب دیا، اس نے ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ کو ہماری پہلی شرط قبول نہ ہو تو ہم آپ کی اطاعت قبول کرنے کی شرائط پر بات کریں گے۔ اطاعت قبول کرنے کی صورت میں راجے کی حیثیت کیا ہوگی؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ راجہ ککسا راجہ داہر جیسا نہیں، وہ دانشمند ہے، اس کے پاس علم بھی ہے۔ فوج کے حاکموں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ آپ کا مقابلہ کیا جائے اور قلعہ اس صورت میں دیا جائے جب کوئی فوج زندہ نہ رہے، لیکن راجہ نے جو فیصلہ سنایا اس نے ہم سب کو حیران کر دیا۔ کیا آپ لوگ بھی لڑنے کے لیے تیار تھے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ آپ ایک جنگجو قوم کے سپہ سالار ہیں، وفد کے سربراہ نے جواب دیا۔ اپنے قلعے کی دفاع میں لڑنے کو آپ جرم نہیں کہیں گے، دشمن کا مقابلہ کوئی گناہ نہیں۔ یہ بھی سوچ سپہ سالار، ہم نے راجہ کا نمک کھایا ہے، راجہ داہر نے ہمیں رویے دیے ہیں، راجہ داہر نے ہمیں روپیے دیے ہیں، اس دھرتی نے ہمیں عزت دی ہے، اناج اور پانی دیا ہے، ہم لڑنے کے لیے کیوں تیار نہ ہوتے؟ کیا آپ اپنے ان حاکموں کو اچھا سمجھیں گے جو لڑنے سے منہ موڑیں گے؟ بے شک آپ سمجھیں اور وفادار ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، راجہ ککسا نے آپ کو لڑنے سے کیوں روک دیا ہے؟ وہ دانشمند ہے۔ سربراہ حاکم نے کہا، اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کو میدان میں لڑتے دیکھا ہے، میں نے داہر کو گرتے اور مرتے دیکھا ہے، میں نے ہاتھیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں لہو لوان ہو کر بھاگتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دیبل اور نیرون لے لیا ہے، سوستان اور برہم آباد بھی لے لیا ہے۔ سربراہ حاکم نے کہا، اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کو میدان میں لڑتے دیکھا ہے، میں نے داہر کو گرتے اور مرتے دیکھا ہے، میں نے ہاتھیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں لہو لوان ہو کر بھاگتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دیبل اور نیرون لے لیا ہے، سوستان اور برہم آباد بھی لے لیا ہے، وہ بھاٹیا بھی لے لیں گے۔ عربی سالار راجہ ککسا نے کہا، یہ جانتے ہو کہ ہم آخر میں مارے جائیں گے، ان سپاہیوں کو اس لیے مروا دینا کہ یہ ہمارا دیا کھاتے ہیں، ہم نے انہیں لڑنے اور مرنے کے لیے پالا پوسا ہے، عقل مندی نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اور جب دشمن فاتح بن کر شہر میں داخل ہوگا تو وہ اپنا نقصان شہر کے لوگوں سے پورا کرے گا، ایک ایک جان کے بدلے 20 جانیں لے گا، شہر کے نوجوان لڑکیوں کو مال غنیمت میں شامل کرے گا۔ رعایا کے جان و مال اور عزت کی حفاظت راجہ کا فرض ہے۔ اس نے کہا، راجہ دیکھ رہا ہے کہ وہ رعایا کو دشمن سے صرف اس طرح بچا سکتا ہے کہ اپنا راج دشمن کے حوالے کر دے، تو اسے یہ قربانی دے دینی چاہیے۔ ہم جہاں لڑ سکتے تھے وہاں اس امید پر لڑیں گے کہ دشمن کو بھگا دیں گے۔ اب حالات کچھ اور ہیں، میں آپ کے راجہ کی قدر دل و جان سے کرتا ہوں۔